تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ بجائے ڈرنے کے کہ اب تو واقعی عذاب آ رہا ہے, اب تو یہ کشتی بنا رہے ہیں, طوفان کی خبریں آ رہی ہیں, تو قرآن کہہ رہا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب بھی قوم کے سردار گزرتے نا مذاق اڑاتے. دیکھو وہاں بھی غریب لوگ مذاق نہیں اڑاتے تھے, مذاق اڑانے کے لیے پیٹ کا بھرا ہونا ضروری ہے. لبرل طبقہ مولویوں کا مذاق اڑاتا ہے, رکشے ٹیکسی والے چاہے دین پہ نہ بھی چلیں یہ علماء کا مذاق نہیں اڑاتے. مذاق اڑانے کے لیے آج کل پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, ان میں تکبر ہوتا ہے, ہمیں آتا ہے, ان کو کیا پتا. پیٹ بھرا ہو, گاڑی ہو, اچھا گھر ہو تو ہری ہری انسان کو سوچتی ہے, دولت آتی ہے نا تو تکبر بھی ساتھ ساتھ آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے, چھوٹے موٹے نہیں, غیر مسلموں میں چھوٹے بھی تھے, لیکن الملا بڑے بڑے جو قوم کے لوگ تھے نا وڈیرے ٹائپ کے, وہ جب بھی گزرتے نوح علیہ السلام کو دیکھتے کہ کشتی بنا رہے ہیں, لوگ بھی بنا رہے ہیں, سخروا منہ, تو تمسخر کرتے, مذاق اڑاتے. ان کو دیکھو مولویوں کو کیا ہو گیا, ان کو سمجھ رہے ہیں, ان کو دیکھو کیا ہو گیا ہے. تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون, آج تم ہمارا مذاق اڑا لو, تھوڑے دنوں میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون, ان قریب پتہ چل جائے گا کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب نازل ہونے والا ہے, ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا. قرآن کہہ رہے حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا, وفارت تنور, اور زمین میں جتنے تنور تھے نا, دراڑیں تھیں زمین میں, جتنے سوراخ تھے سب سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. فارا کا مطلب ہوتا ہے ابلنا, اتنی اسپیڈ سے پانی نکلنا شروع ہوا ہے, زمین کے چشمے اللہ نے جاری کر دیے سارے, زمین سے پانی اگلنا شروع ہوا, اور آسمان سے پانی اللہ نے انڈیلنا شروع کر دیا. اتنی تیز بارشیں اور زمین سے بھی پانی اگلنا شروع. فرمایا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, اے نوح اس کشتی میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں ایک ایک جوڑا رکھ لیں, کیونکہ انسانوں کے ساتھ پانی اتنا زمین پہ آئے گا کہ اس میں سارے جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ جتنے جانور ہمیں نظر آتے ہیں نا, یہ سب ان جانوروں کے آل اولاد ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے, الا یہ کہ پانی کے جانوروں. تو بہت بڑی کشتی بنائی, اور سارے, یا ہو سکتا ہے کچھ جانور اللہ نے بعد میں پیدا کیے ہوں, تو خیر جوڑے رکھ لیے اس میں. فرمایا ومن آمن, اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں نا ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیں. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا, اور اللہ نے فرمایا اس کشتی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا رکنا ہے. یہ دعا ہے کشتی میں بیٹھنے کی بھی اور گاڑی کی بھی. لوگ گاڑی میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن گاڑی کی مشابہت کشتی سے زیادہ ہے. اس پہ کیا دلائل ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس لیے یہ والی دعا پڑھنی چاہیے, وہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں. تو ان ربی لغفور الرحیم, قرآن کہہ رہا ہے وہی تجری بہم فی موج. اب آپ دیکھو وہ غیر مسلموں نے دیکھ بھی لیا کہ کوئی محکمہ موسمیات کی خبر نہیں تھی, پھر بھی زمین سے پانی بھی اگل رہا ہے اور آسمان سے بھی گر رہا ہے, پھر بھی ان کو عقل بولو نہیں ہے کہ یار یہ اتفاق ہے, تیز بارش ہو رہی ہے. حالانکہ اب تو ایمان لانا چاہیے تھا نا, لیکن وہی ہے انسان کی عقل پہ جب پردے پڑتے ہیں نا خواہشات کے, تو اسے بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کہہ رہا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال, پانی اتنا اکٹھا ہو گیا کہ بڑی بڑی موجیں بن گئی اور اس میں کشتی پہاڑ کی طرح ہچکولے کھا رہی ہے اور اس میں چل رہی ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ, بہت سے لوگ اس وقت تک غرق ہو چکے تھے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک کنارے پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو نوح علیہ السلام نے پکارا یا بنی ارکم معنا, اے میرے پیارے بچے, اے میرے پیارے بیٹے. بنیہ کا مطلب میرے پیارے بیٹے, محبت سے اس کو پکارا, ارکم معنا, آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا, دیکھیں. ولا تکم مع الکافرین, اور آج کافروں کا ساتھ مت دو, ان کے ساتھ مت ہو.
کیا کہتا ہے جواب میں؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں ایسے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، قد میرا لمبا ہے، پہاڑ تک تھوڑی پانی پہنچے گا، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، فرمایا ہے میرے بیٹے آج اللہ کے اس عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف وہی بچے گا مر رحم، جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ یہ وہ طوفان نہیں ہے جو نارملی آیا کرتے ہیں جن میں پہاڑوں پہ چڑھنے سے بچت ہو جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ اللہ نے قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی یہ آپس میں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے، وحال بینہم الموج، ایک بہت بڑی لہر آئی ہے، فکان من المغرقین، اور اس لہر نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی کے اندر غرق کر دیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا اللہ نے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، پانی کے اندر غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا، پانی کے اندر غرق کیا، اور فا کہتے ہیں تعقیب مع الوصل، فوراً کوئی کام ہو، ادھر پانی میں غرق ہوئے ادھر فوراً آگ میں داخل۔